سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہمیں امید ہے آپ اسے سن رہے ہوں گے اور ہمیں اچھی رپورٹس مل رہی ہیں۔ بہرحال کوشش یہی ہے، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ آپ تک نالج پہنچ جائے، اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو عمل کے میدان میں لیں۔ آج ہم بچوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے جب بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی، کوئی پارٹی میں یا ایسے لوگ جمع ہو کے بیٹھتے ہیں، تو ہمیشہ ہر ایک ماں کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا، یا ہمارا بچہ بڑا سست ہے، یا اس کو کھانے پسند نہیں آتے، یا کھانے کی ٹیبل پہ وہ بہت جھنجلایا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، جو کہ بچہ ہمارا صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھاتا اور اس کی صحت جو ہے نا صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ صبح کا آغاز کریں تو بچوں کو اچھا ناشتہ دیں۔ یعنی بعض بچے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ناشتہ نہیں کرنا، تو مائیں ناراض ہوتی ہیں، یہ کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے تم اپنا لنچ لے جاؤ اور وہاں جا کے کھا لینا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو آدھا پردہ کھایا ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے یوں ہی باکس میں لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا زیادہ ضروری ہے ناشتہ، اور جتنے بڑی ہستی ہیں ان سب کا قول یہی ہے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے نا بادشاہوں کی طرح سے ہونا چاہیے۔ یعنی بچے کو بہت اچھے طریقے سے ناشتہ کرا کے جو ہے اسکول بھیجنا چاہیے۔ ہر چند کی کوئی غذا ایسی نہیں ہے جسے دماغ تیز کرنے والی سمجھا جائے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غذا دماغی اور ذہنی قوت پر اثر انداز ہوتی ہے اور پڑھنے لکھنے کی صلاحیتوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ صحیح طریقے سے ناشتہ کر کے جائے گا تو اس کے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر زندگی کی کسی حصے، خصوصاً ابتدائی عمر یا شیر خوردگی میں صحیح غذا نہ ملے تو دماغ کی پوری طرح سے نشو و نما نہیں ہوتی ہے، جس کی آئندہ عمر میں بحالی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ بچے اپنے دن کی ابتدا ایک اچھے ناشتے سے کرتے ہیں اور اپنے ساتھ دوپہر کے کھانے کے لیے صحیح غذا لے کر اسکول جاتے ہیں۔ یعنی اچھا ناشتہ، مناسب دوپہر کا کھانا اور رات کو ہلکا کھانا صحیح طریقہ غذا ہے، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی۔ صبح کے وقت رات کے 13-14 گھنٹے کے فاقے کے بعد اسکول جانے سے قبل ایک اچھا غذائیت بخش ناشتہ ضروری ہے۔ اس وقت جہاز یعنی جسم کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دن کی ابتدا صحیح طریقے سے کی جائے اور دن کا اول حصہ اچھی طرح سے گزرے۔ اس کے بغیر اسکول میں بچوں کی کارکردگی صحیح نہیں ہوتی۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اگر گھر پر نہ مل سکے تو ہم یہ سفارش کریں گے کہ اسکول میں انتظامیہ جو ہے وہ بچوں کے لیے مناسب طریقے سے کھانے کا انتظام کریں، چاہے وہ بہت زیادہ فینسی نہ ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں غذائیت سے بھرپور کوئی ایسی چیز ان کو دی جائے تاکہ بچوں کے جسمانی کارکردگی جو ہے وہ مناسب رہے۔ مغرب میں یہی ہوتا ہے کہ جو بچے گھر سے ناشتہ نہیں کر کے جاتے یا سست پڑ جاتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کی ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جس سے بچے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے ہر طرح کا جو غذا ہوتی ہے وہ دیکھیں بچے کی جسمانی اور دماغی نشو و نما کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ کھاتے پیتے گھرانوں میں بھی بچوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ناشتہ نہیں کر کے اسکول جاتے، اور متوسط گھرانے میں یا جو بچے نہیں، جن کے ماں باپ اس طرح سے پرووائڈ نہیں کر سکتے، ان کے یہاں بھی یہ مسئلے۔ تو غذا تو ہر طرح کی غذا، جیسے رات کی رکھی ہوئی روٹی بھی اگر اس کو آپ ہلکا سا آئل لگا کے گرم کر کے دے دیں بچے کو اور چائے کے ساتھ بھی دے دیں
تو وہ بھی آپ کے بچے کے جسم و جان کو جو ہے نا وہ بہتر بنا سکتی ہے. اور باقی چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ اسکول جانے والے جن بچوں کو اچھا ناشتہ ملتا ہے وہ روزانہ کی غذا کا کم از کم 25% ہونا چاہیے. جو روٹی یا دلیے، انڈے، دودھ اور مکھن وغیرہ، ملائی وغیرہ جیسے ہوتا ہے، گاؤں میں بھی جیسے مکھن اور ملائی اس کی تو انڈے وغیرہ کی تو اچھے خاصی مقدار میں مل جاتی ہے، کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں ہی تمام چیزیں پیدا کر لیتے ہیں. سبزی، ترکاری اور کوئی پھل پر اگر مشتمل ہو تو غذا ذہنی اور جسمانی اعتبار سے بہتر ہو جاتے ہیں بچے، اور امتحانات میں اچھے طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں. ان کی تخلیقی صلاحیت، مسائل کو حل کرنے کی اہلیت، یادداشت اور گفتگو صحیح ہوتی ہے. وزن بھی ان کا مناسب رہتا ہے. اس لیے جن گھرانوں میں اچھی طرح ناشتہ کرنے کا رواج ہے وہ فائدے میں رہتے ہیں. ایسے گھرانوں کے بچے اپنے کام اور اپنے اسکول کے معمولات وغیرہ پر صحیح طور پر توجہ دے سکتے ہیں. اس کے برخلاف کم ناشتہ یا بالکل ناشتہ نہ کرنے والوں میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی اور ان کا وزن اکثر زیادہ بھی ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بچوں کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہیں گے.